اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ نہایت برا کام ہے اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کی اور اس کا ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشا، بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے، وساء سبیلا، اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ برادران اسلام، اسلامی تعلیمات کے مطابق اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زنا کا ارتکاب کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور اس کی اسلام میں بڑی سخت قسم کی سزا رکھی گئی ہے۔ وہ سزا میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور تفسیر سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، ولا تقربوا الزنا، اور اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی بدکاری کرنا اور زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کے اسباب کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو اس کے اسباب بن سکتے ہیں، جو اس کی وجوہات بن سکتی ہیں، اور جو اس حرام تک پہنچنے کا ذریعہ چیزیں بن سکتی ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی اتنی سختی سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ تم زنا نہ کرو، لیکن یہ فرمانے کی بجائے یہ فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسباب کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب اسباب کیا کیا ہے؟ مثلا بے پردہ ماحول کے اندر رہنا، جہاں بد نظری بد نگاہی کا پورا ماحول موجود ہو، ایسا گڈ مڈ معاشرہ یا ایسی گڈ مڈ فیملی کہ جس کے اندر بے پردگی کا واضح طور پر عنصر موجود ہو، تو ایسے حالات پیدا نہیں کرنے، یہ اسباب ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے، اور چہرے کا پردہ نہ کرنا اور بے پردگی کے ساتھ بن ٹھن کے اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلنا، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی اسباب زنا میں سے ہے۔ اسی طرح مخلوط نظام تعلیم میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا، جو سمجھدار بچے، جوان بچے، مخلوط نظام تعلیم جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یا پڑھانے والے مرد ہیں اور پڑھنے والی جوان لڑکیاں ہیں اور بے پردہ پڑھتی ہیں، یا اسی طرح پڑھنے والے نوجوان لڑکے ہیں اور ان کو پڑھانے والی جوان ٹیچریں ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی بے پردگی کا ماحول جہاں مرد اور عورت جو غیر محرم ہو ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سیاست دانوں کا عورتوں کو پرسنل سیکرٹری رکھنا اور ان کے ساتھ ہر طرح سے جلوت میں خلوت میں ملاقاتیں کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسباب ہیں جہاں غیر محرم مرد اور عورتیں بے پردہ حالت میں اور بد نظری کے ماحول میں، بد نگاہی کے ماحول میں جمع ہو سکیں، یہ بھی اسباب گناہ میں سے ایک گناہ ہے اور اسباب زنا میں سے ایک سبب ہے، لہٰذا اس سے بھی دور رہنا ضروری ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بہن بھائی بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقی بہن بھائی نہیں ہوتے۔ یعنی حقیقی بہن بھائی تو وہ ہے، یا تو وہ ماں باپ شریک ہوں، یا کم از کم باپ شریک ہوں، یا کم از کم ماں شریک ہوں، تب وہ بہن بھائی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجنبی مردوں کا اجنبی عورتوں کو بہنیں بنا لینا، یا اجنبی عورتوں کا اجنبی مردوں کو بھائی بنا لینا اور ان کو بھائی کہنا، اور بھائی کہنے کے ساتھ ساتھ چلو بھائی کی حد تک تو گنجائش تھی، لیکن پھر بے پردہ حالت میں ملنا یا علیحدگی میں ملنا یا ان سے پردہ نہ کرنا، یہ جعلی بہن بھائی جو ہے یہ بھی اسباب زنا کے اندر ایک سبب بن جاتے ہیں بعض اوقات، تو لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ میں نے چند ایک مثالیں دے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں
اور جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنی بھی وجوہات ہیں جو حرام رابطوں کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ایک دوسرے سے جو غیر محرم ہے اپنے ٹیلی فون نمبر یا موبائل نمبر ایکسچینج کرنا اور آپس میں غیر محرم مردوں یا عورتوں یا نوجوان لڑکوں یا لڑکیوں کا آپس میں باتیں کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی صورتیں ہیں ان سب کو آپ انہی پر قیاس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ بہت ہی برا کام ہے، اس سے نسلیں اور فیملیاں اور خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، جس کام کو اللہ تعالیٰ برا کہے تو وہ واقعتاً برا کام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فحش کہے کہ یہ فحاشی ہے، بدکاری کا ارتکاب کرنا، لہٰذا اس سے بچ جاؤ، اس سے دور رہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بدکاری کا راستہ نہایت ہی برا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متبادل کے طور پہ نکاح رکھا ہے۔ نکاح 4 تک جائز ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو 1 نکاح بھی کر سکتا ہے، ضرورت ہو تو 2 نکاح کر سکتا ہے، مزید ضرورت ہو تو 3 نکاح کر سکتا ہے، مزید ضرورت ہو تو 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اجازت دی ہے، لیکن زنا اور بدکاری کی 1 مرتبہ بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ حرام اور شیطان کا راستہ ہے اور معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ لہٰذا اس برائی سے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ دور رہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، صاف ستھرا رکھے اور اپنی گفتار کو اور اپنے کردار کو نہایت ہی پاکیزہ اور طاہر اور مطہر رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت برا راستہ قرار دیا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے وہ بھی آخر میں سن لیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اگر نکاح یافتہ شادی شدہ مرد و عورت اس برائی کا ارتکاب کرے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ یعنی سنگسار کرنے سے مراد یہ کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دینا، اتنی سخت سزا ہے اسلام میں اس کی۔ یعنی شادی شدہ مرد و عورت اس برائی کا ارتکاب کریں تو اتنی سخت سزا ہے۔ آج جدید ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سزا نہیں دی جائے گی، یہی جو قرآن و حدیث میں طریقہ وارد ہوا ہے یہی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں اگر کھلم کھلا شادی شدہ مرد و عورت اس طرح کی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان کو جو ہے دیگر طریقوں سے بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام کس کا ہے؟ حکومت کا۔ کس کا کام ہے بولو؟ حکومت کا کام ہے۔ عام بندہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، عام بندہ سزائیں نافذ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اس کی قانونی کارروائی ہوگی، مقدمہ چلے گا، تفتیش ہوگی، جرم ثابت ہوگا تو سزا دینا حکومت کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو اور سزا نافذ کر دے، وہ خود مجرم ہوگا، اس کے لیے اپنی سزا شریعت میں موجود ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ مرد و عورت یا لڑکا یا لڑکی برائی کا ارتکاب کرے تو ان کی سزا اسلامی تعلیمات کے مطابق پارہ نمبر 18 سورہ نور کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے 80 کوڑے سزا ہے۔ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ایسے سخت کہ ان کو عبرت ہو جائے اور آئندہ اس طرح کی برائی کے قریب بھی نہ جائیں۔ 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، لیکن یہ 80 کوڑے بھی حکومت اس قانون کو نافذ کرے گی، عام بندے کو یہ قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی قوانین ہیں حدود اللہ کے ان کو نافذ کرنا حکومت وقت کا کام ہے اور حکومت اسلامی کا کام ہے اور متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ پرسنل طور پر یہ سزائیں نافذ کرنا حرام اور ناجائز ہے اور گناہ ہے، کیونکہ اسے فتنہ و فساد پھیلے گا، افراتفری پھیلے گی اور امن عامہ کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اس لیے پرسنل کوئی بندہ یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو خود مجرم ہوگا، اس کے لیے شریعت میں الگ سے سزا موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات۔ اس آیت کریمہ کو دوبارہ سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور اس پیغام میں قرآن کو معاشرے میں عام کریں تاکہ ہر مسلمان پاکیزہ زندگی گزارے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ نہایت ہی برا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی اس برائی سے حفاظت فرمائے، آمین
وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ زنا اور اسباب زنا سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت کی پابندی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔